إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اس دنیا کا مالک، اس دنیا کا خالق، اس دنیا کا حاکم و مدبر ہے. وہ دنیا کو چلانے والا ہے. اس نے اس دنیا کے نظام کو اپنے ارادہ اور منشا کے مطابق بنایا ہے. اسی نے اس دنیا کے اندر جینے والے انسانوں کو کنبہ اور قبیلہ میں تقسیم کیا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. ہر ایک انسان کی اپنی ایک الگ پہچان ہو، اور انسان ہونے میں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے. ہر انسان دوسرے کے بالکل برابر اور مساوی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو اس روئے زمین پر فضیلتیں عطا کی ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے مرنے کے بعد بھی اس روئے زمین پر زندہ رکھا ہے. وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے گئے ہوئے بھی مدتوں ہو چکا، لیکن آج بھی وہ زندہ ہیں ہمارے بیچ میں، اپنے ذکر خیر سے، اپنے نیک اعمال سے انہی لوگوں میں سے ایک انسان جن کا نام ہم نے بہت سنا ہے، جن کو ہم جانتے بھی ہیں، لیکن بطور تذکیر کے ایک مرتبہ ان کی سیرت پر مرور کرتے ہیں، اور وہ ہیں صحیح بخاری کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ہم نے بہت سنا ہے، لیکن کبھی ہم نے ان کی سیرت پڑھنے کی کوشش کی ہے. کوشش کی بھی ہوگی تو اس پہلو کو نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں، ان کے موت کے بعد ان کو عطا کیا. ان کی زندگی میں نہیں عطا کیا، ان کی موت کے بعد عطا کیا. زندگی میں جو کچھ دیا وہ تو دیا، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو دیا وہ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے وہ چیز ملے. کوئی مجلس علم و عمل کی ایسی نہیں ہو سکتی ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ آئے یا آپ کے علم سے استفادہ نہ کیا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ مولاہم البخاری الجعفی
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ایک مجوسی خاندان تھا، مسلمان نہیں تھا ان کا خاندان۔ ان کے والد کے دادا یعنی مغیرہ یہ اسلام لائے تھے، یعنی ان کے پردادا یہ اسلام لائے تھے اور بخارا کو اپنا مسکن چنا تھا وہاں کے امیر اور حاکم کے کہنے پر، اسی لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری، ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، ان کا لقب ہے ابو عبداللہ، لقب کہیں کنیت کہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں مسلمانوں کے امیر۔ اس روئے زمین پر قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے جسے لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی باتیں ہیں، تو سب سے اونچے درجے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری، باتفاق العلماء والمسلمین۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین پر امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، یتیم، والدہ نے پالا پوسا، آنکھ چلی گئی، اندھے ہو گئے، بینائی ختم ہو گئی۔ والدہ نے بہت رو رو کر دعا کیا کہ اللہ تو میرے بچے کی بینائی واپس کر دے۔ ایک رات والدہ نے دعا کرتے کرتے خواب دیکھا کہ میرا بچہ دیکھنے لگا۔ جب صبح اٹھ کر دیکھا تو واقعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے والدہ کی کثرت دعا کی وجہ سے کھوئی ہوئی بینائی کو لوٹا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ بڑی بڑی کتابوں کو آپ نے یاد کیا تھا قرآن کے بعد، اور آپ کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ اپنے شیخ اور مشائخ کی سند کے اندر، حدیث کی سند کے اندر غلطیوں کی تصحیح کرتے تھے، اور آپ کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ حج کو گئے، آپ کی عمر صرف 16 سال کی تھی والدہ کے ساتھ، والدہ اور بھائی تھے آپ کے ساتھ، حج کو گئے تھے 16 سال کی عمر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ میری والدہ اور میرے بھائی واپس لوٹ گئے مجھے علماء کے پاس مکہ میں چھوڑ کر۔ میں نے علم حاصل کیا اور پھر میں نے ایک کتاب لکھنا شروع کیا۔ کان عمری 18 سنہ، میں نے کتاب لکھنا شروع کیا اور میری عمر صرف اور صرف 18 سال کی تھی۔ مسند تدریس پر جب بیٹھے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد کہتے ہیں ان کے چہرے پر بال نہیں اگے تھے، ان کے چہرے پر بال نہیں اگے تھے، اس وقت سے پڑھانا شروع کیا تھا، اور ان کے پیچھے پیچھے لوگ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دوڑتے تھے۔ دوسرے جو مشائخ تھے حدیث کے حسد کرتے تھے کہ یہ چھوٹا بچہ کیا ہے اس کے پاس آخر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر سیرت کو پڑھنا ہے مسلمانوں تو ایک مرتبہ ان کے والدین کی حیات زندگی پر، ان کی زندگی کے کارناموں پر
نظر دوڑانی پڑے گی، کیونکہ اتنا نیک بچہ کسی فاجر اور فاسق کے گھر سے پیدا نہیں ہوتا مسلمان۔ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد اور ایک طالب علم تھے، تاجر تھے۔ کہتے ہیں اپنی موت کے قریب اسماعیل رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے والد ما عالم فی مالی درہم من حرام ولا شبہ، میں اپنے مال کے اندر، میری اپنی جو دولت ہے، میری اپنی جو ثروت ہے، میں اس کے اندر کسی ایک درہم کو ایسا نہیں جانتا جو حرام طریقے سے آیا ہو یا جس میں شبہ ہو، جس میں شک ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ حرام سے تو قطعاً نہیں آیا، کوئی ایسا درہم بھی میرے مال میں نہیں ہے جس میں شک ہو کہ حرام سے آیا ہے کہ حلال سے۔ میرا پورا مال خالص حلال طریقے سے کمایا ہو، جس میں حرام کا کوئی شبہ نہیں۔ اس نیک گھرانے سے، اس نیک ماں باپ کے بطن سے پیدا ہوا ہے محمد بن اسماعیل، وہ بیٹا جس نے چاند کی روشنی میں وہ کتاب لکھی، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ کتاب لکھی جس کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک انسان کی زندگی کم ہے۔ تاریخ الکبیر، التاریخ الکبیر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رجال پر، جرح و تعدیل پر وہ کتاب ہے جسے پڑھنے کے لیے اور جس پر استدراک حاصل کرنے کے لیے، جس پر تمکن حاصل کرنے کے لیے کہ انسان کی زندگی ناکافی ہے۔ اور وہ لکھی کب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے؟ جب ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی، صرف مسلمان، صرف 18 سال کی۔ اور کیسے لکھی ہے؟ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر۔ جب رب العالمین نے لوٹایا بینائی تو اتنی تیز کر دی کہ چاند کی روشنی کافی۔ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مسجد نبوی کے صحن میں چاند کی روشنی میں لکھی ہے کتاب تاریخ البخاری، تاریخ الکبیر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب مسند تدریس پر بیٹھتے ہیں اور بھیڑ لگتی ہے تو لوگ حسد کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کا جب ان کی شہرت ہونے لگتی ہے، ان کے علم کا ڈنکا بجنے لگتا ہے، لوگوں کے اندر کھلبلی مچتی ہے کہ آخر یہ چھوٹا بچہ اتنی زبردست حفظ کا مالک کیسے ہے، اتنی عظیم شخصیت کا مالک کیسے ہے۔ لیکن رب العالمین جب کسی کو دیتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب العالمین کیا کسے دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کسی کو دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ سامنے والا سوچ نہیں پاتا۔ اللہ تعالی نے مغیرہ کے پوتے محمد کو علم حدیث ایسے طریقے سے دیا کہ اس وقت کے بڑے بڑے محدثین آپ کے آگے آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کے پاس آتے تھے علم سیکھنے کے لیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد 1000 سے زائد، 1000 سے زائد۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 3,00,000 ضعیف حدیثیں، غیر صحیح حدیثیں یاد تھی زبانی۔ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ علم حاصل کرنے جاتا تھا تو میں لکھتا نہیں تھا۔ میرے ساتھی مجھے یہ کہتے تھے کہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کے بہت زور دینے پر کہ لکھتے کیوں نہیں ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو، کہا میں نے پہلے دن سے لے کر اس دن تک جو کچھ اساتذہ کی زبانی سنا تھا میں نے حفظاً پڑھ کے سنا دیا۔ اور پھر پوچھا کہ کیا کہیں تمہارے لکھے ہوئے سے فرق ہے؟ کہا نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہے، اور اس کی تعداد تھی 15,000 حدیثیں۔ اس دن سے ساتھی آپ کے سمجھ گئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے حفظ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ کے حفظ کا امتحان ہوتا ہے بغداد کے اندر جب آپ جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنے علم کی نشر کرنے کے لیے، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا تھا اس کو سکھانے کے لیے، تو آپ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کس طرح مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے امتحان کی طرح نہیں مسلمان۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہوتے 10 بغداد کے کبار محدثین بغداد کے، اور سب 10 لوگ مل کر 10 حدیثیں لیتے ہیں اور 10 حدیثوں کو الٹ پلٹ دیتے ہیں۔ 100 حدیثیں الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، الٹ پلٹ کر کے اس کو اس میں ملا دیا، اس کو اس میں ملا دیا، اس کی سند کو اس میں جوڑ دیا، اس کے راوی کو اس میں جوڑ دیا، پھر پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر ایک ایک۔ ہر 10 آدمی، ہر ایک 10ویں کا ہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور 10 حدیثیں پڑھتا ہے۔ امام بخاری پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث پر تک سب پر کہتے ہیں میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے علم کا شہرہ سنا تھا، بڑی شہرت سنی تھی، یہ کیسے امام ہے؟ پھر جب 10 آدمی اپنی حدیثیں پڑھ کر ختم کر لیتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پہلا آدمی جس نے حدیثیں جیسے پڑھی تھی ویسے پڑھتے ہیں، 10 نے جیسے پڑھی تھی ویسے پڑھ کے پہلے سناتے ہیں، غلط کہتے ہیں ایسے ایسے تم لوگوں نے حدیثیں پڑھی ہیں، یہ غلط حدیثیں ہیں۔ پھر 100 حدیثوں کو صحیح کر کے سنا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ تم نے کیا غلط کیا ہے، تم نے کیا غلط کیا ہے، تم نے کیا غلط کیا ہے۔ 10 کو ان کی غلط پڑھی ہوئی حدیثیں بھی یاد کر لیتے ہیں، یاد ہو جاتی ہے ایک بار میں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بخاری کی شرح کرتے ہوئے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح بتا دیا، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سامنے والے کی غلط پڑھی ہوئی حدیثوں کو بھی ایک بار میں آپ نے یاد کر لیا۔ ابھی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 حدیثیں، اور 100 کے راوی الٹ پلٹ کیا، 100 کے متن کو الٹ پلٹ کیا، 100 کو یاد کر کے اس کو ویسے ہی سنا دیا، پھر جو صحیح تھی اس کو بھی سنا دیا۔ کہتے ہیں یحییٰ بن جعفر رحمت اللہ علیہ کہ اگر مجھے یہ طاقت ہوتی کہ میں اپنی عمر کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عمر میں بڑھا سکتا تو میں ان کی عمر کو بڑھا دیتا اور اپنی عمر کو گھٹا لیتا، کیونکہ میرا مرنا، یحییٰ بن جعفر امام الفقہاء یحییٰ بن جعفر بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے عمر میں سے گھٹا کر امام بخاری کی عمر کو بڑھا سکتا تو میں بڑھا دیتا، کیونکہ میرا مرنا ایک عام انسان کا مرنا ہے، لیکن امام بخاری کی وفات ذہاب العلم والعلماء،
امام بخاری کے ذریعے سے علم اور علماء چلے گئے. امام بخاری کے ذریعے سے علم اور علماء چلے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم تھے کہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لو فتحت باب الثناء علی الامام البخاری رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں نے لوگوں کی تعریفیں لکھنا شروع کر دیا امام بخاری کے سلسلے میں، جو لوگوں نے تعریفیں کی ہیں امام بخاری کی، میں نے ان کو لکھنا شروع کر دیا تو کاغذ روئے زمین کے کاغذ ختم ہو جائیں گے، مگر لوگوں کی تعریفیں امام بخاری کے سلسلے میں نہیں ختم ہو سکتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتنی حدیثوں میں سے لکھا ہے مسلمانوں جانتے ہیں؟ کہتے 600,000 حدیث جمعت صحیح البخاری من 600,000 حدیث، 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن چن کر صحیح بخاری کو میں نے جمع کیا ہے. صرف 2,700 کچھ حدیثیں 6 لاکھ میں سے نکالا ہے، صرف 2,700 کچھ حدیثیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے مسلمانوں کی اس کے علاوہ ضعیف حدیثیں صحیح نہیں ہیں، نہ، بلکہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں. اس سے اونچی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے روئے زمین پر. اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں جمع کیا ہے. بعض لوگ اٹھتے ہیں ہم میں سے کہتے ہیں میرے دماغ میں حدیث نہیں آتی. آپ کا دماغ، میرا دماغ، کسی چرواہے کا دماغ اور ایک انجینئر کا دماغ وہی مثال ہے ہمارے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ کی، کہ ایک چرواہا جو بکریاں چراتا ہے، گدھے اور بھینس کو چراتا ہے، وہ اپنے دماغ کا کی برابری کرے ایک انجینئر، ماہر انجینئر کے دماغ سے. وہی مثال ہے ہمارے اور آپ کے دماغ کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ سے، یعنی کوئی برابری نہیں. ہمارا دماغ ایک چرواہے کا دماغ ہے اور ایک ماہر فن کا دماغ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دکھایا. مسلمانوں یاد رکھنا اس کو، صحیح سند کے ساتھ محدثین نے، مؤرخین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سرانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں پنکھا ہے، بینا ہے جسے ہم کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر سے گرد و غبار کو آپ ہٹا رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے امام بخاری کو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دیں گے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اٹھنے والے اعتراضات کو رد کریں گے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں کا دفاع کریں گے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں کا انکار کرنے والوں کا رد کریں گے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر سوال اٹھانے والوں کے سوال کا منہ توڑ جواب دیں گے. یہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے استاذ نے کہا تھا کہ اس سے بڑا ماہر فن میں نے نہیں دیکھا. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں، صحیح مسلم کے مصنف ہیں، امام مسلم بن الحجاج القشیری کہتے ہیں ہاتھ رجلک قبل، اے امام بخاری اپنے پیر کو لائیے، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے امام دارقطنی کہتے ہیں کہ لولا البخاری لما جاء مسلم. محدثین کی شہادت سنیں مسلمانوں، کہتے ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ لولا البخاری لما جاء مسلم، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم بھی پیدا نہ ہوتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ امام. اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے ایک درس میں
کاش کہ تم لوگ اپنے شاگردوں سے، اس میں امام بخاری بھی موجود ہیں، کاش تم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح حدیثوں پر مشتمل کوئی ایک مختصر کتاب جمع کر لیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ کا یہ کہنا اور میرا وہ خواب کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر سے گرد و غبار کو ہٹا رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں ہیں وجہ صحیح بخاری کے لکھنے کی۔ اور صحیح بخاری کیسے لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ کہتے 6 لاکھ حدیثوں کے بیچ سے میں نے جمع کیا۔ کیسے؟ 16 سال میں، 16 سال میں مسلمانوں، اور ہر حدیث پر آپ نے غسل بھی کیا ہے، آپ نے استخارہ بھی کیا ہے، آپ نے وضو بھی کیا ہے، اور پھر اس حدیث کو بخاری کے اندر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں ہی شہرت نہیں دی امام بخاری اور ان کی صحیح کو، سنت جو کچھ جانا اس کے اندر اس پر عمل کیا، اور پھر اس کے مطابق نبی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا دفاع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ تھے، رات میں، پوری رات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بار بار اٹھتے تھے اور چراغ جلاتے تھے، کچھ لکھتے تھے، کچھ کاٹتے تھے، کچھ صحیح کرتے تھے۔ جب فجر کی اذان ہوئی اس وقت تک میں نے گنا، آپ کے سونے کے وقت سے لے کر فجر کی اذان تک 18 مرتبہ آپ نے چراغ جلایا اور بند کیا۔ 1 2 نہیں مسلمانوں، 5 6 نہیں، 18 مرتبہ رات میں اٹھے، چراغ جلایا، لکھا، چراغ جب نہیں جلایا وضو بھی کیا ہے، وضو بھی کیا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر تصحیح بھی کی ہے، لکھا بھی ہے۔ مسلمانوں، بخاری اتنی آسانی سے نہیں آئی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ حدیثیں ہمارے دماغ میں نہیں آتی، حدیثیں سبحان الملک الاعلی۔ دنیا کا وہ کون سا عاقل ہے، وہ کون سا عقل مند انسان ہے جو اپنی عقل کو میزان بناتا ہے حدیث کو پرکھنے کا؟ بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب خالد بن احمد الزہلی نے، بخارا کا جو امیر تھا اس وقت، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے گھر بلایا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہلا بھیجا کہ انی لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کر سکتا، میں علم کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، میں کسی حاکم کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے علم کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرے پاس علم ہے، جسے ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی وہ میرے پاس آئے۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ میں کسی حاکم کے دروازے پر نہیں جاؤں گا۔ جسے علم سیکھنا ہے وہ میرے گھر آئے، میری مسجد میں آئے، میرے درس میں، میرے حلقے میں آئے، میں علم کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ اور نہیں گئے ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس نے آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کو نکلوا دیا بخارا سے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دعا کیا کہ اللہ، ان لوگوں نے جو میرے خلاف سازشیں کی تھی، کی ہیں، ان کے نفس میں، ان کے اندر، ان کے اعلی اولاد میں
تو وہ چیزیں دکھا جس کو یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. کہا جاتا ہے کہ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ بخارا کے گورنر کو معزول کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس کے گورنری سے ہٹا دیا جاتا ہے، کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. بچے بہک جاتے ہیں، اور وہ شخص جو امام بخاری کے نکلنے کا رسالہ لے کر آیا تھا حاکم کی طرف سے، وہ کہتا ہے خود کہ میں نے اپنے بچوں کے اندر وہ چیزیں دیکھی جنہیں لکھا نہیں جا سکتا، وہ خرابیاں دیکھی جسے لکھا نہیں جا سکتا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے مسلمان. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نکال دیا جاتا ہے بخارا سے. آپ بغداد جاتے ہیں، آپ پھر وہ بخارا واپس آتے ہیں، پھر نکالا جاتا ہے. سمرقند ہرتنگ جاتے ہیں، اور ہرتنگ سے سمرقند جانے کی تمنا ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب زمین ان پر تنگ ہو چکی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ زمین تیری مجھ پر تنگ ہو چکی ہے تو مجھے اپنی طرف بلا لے. مورخین لکھتے ہیں اس دعا کو رمضان المبارک کی چاند رات کے دن آپ نے یہ دعا کیا تھا. رمضان المبارک کی چاند رات کے دن، جس دن رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا تھا، عید الفطر کے چاند طلوع ہونے کی رات امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وفات آ جاتی ہے. یعنی پورے 1 مہینے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے صرف پاک ہونے کی. ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو لو اے محمد بن اسماعیل. رمضان کے روزے رکھ لو، تہجد کی نمازیں پڑھ لو، تراویح پڑھ لو. وہ موقع دیتا ہے، اور پھر وہ دن نہیں آتا کہ رمضان المبارک ختم ہو چکا ہے تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین اس دنیا سے انہیں اٹھا لیتا. 62 سال کی عمر میں علم و عمل کا یہ سورج ڈوب جاتا ہے. 256 ہجری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا. مسلمانوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت بڑی ہی عبرتناک ہے، بڑی ہی لذت اور چاشنی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے اندر. یہ تو ہر امام، ہر محدث، ہر فقیہ کی سیرت بڑی لذت دار اور بڑی چاشنی بھری ہوتی ہے، لیکن خصوصاً امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے بھی خواب دیکھا تھا. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں. پوچھا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی آنے والا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، محمد بن اسماعیل آنے والا ہے، محمد بن اسماعیل آنے والا ہے. اللہ کا بندہ محمد بن اسماعیل آنے والا ہے. اس کو بھی محدثین نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. محمد بن اسماعیل نے 2 مرتبہ خواب دیکھا، 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھول کو ہٹا رہے ہیں، دوسری مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے مسلمان. ہم اور آپ یوں بیٹھ کر کسی پر اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کی شخصیت کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کتنا مقرب ہے، کتنا محبوب ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اعتراضات کی چھڑی لگی ہے. کوئی اٹھتا ہے کچھ کہتا ہے، کوئی اٹھتا ہے کچھ کہتا ہے، کوئی حدیث کو کہہ دیتا ہے کہ ہمارے دماغ میں نہیں آتا، کوئی کہتا ہے بخاری کو کیا چڑھی تھی کہ یہ کتاب لکھ گئے، کیا قرآن کافی نہیں تھا. مسلمانوں، یقین رکھو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی کی حدیثوں سے سمجھ سکتا ہے.
سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، نبی کی حدیثوں کو چھوڑ کر، تو یاد رکھو ناک گھستے گھستے رنگ مر جاؤ گے، ختم ہو جائے گی ناک، لیکن صحیح دین پر نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جب تک تو اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔